بحالی کے عمل میں بھرپور طریقے سے شریک رہی۔ اسی طرح گزشتہ انتخابات کے بعد حکومت سازی کے مرحلے میں بھی ایم کیو ایم ہمارے ساتھ شریک ہوئی، اسی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر کہ جو 8 فروری کے انتخابات سے پہلے ہم نے ملک کے مسائل کے حوالے سے دونوں جماعتوں نے جو اتفاق رائے کیا تھا، اس بنیاد پر ہم ملے اور اس کولیشن گورنمنٹ میں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ شریک ہے، ایم کیو ایم نے ہمارے ساتھ مل کر صف اول میں اپنا کردار ادا کیا، حکومت کی بھرپور حمایت کی ہر لحاظ سے، جس کی وجہ سے ہم ملک کی معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ایم کیو ایم کی قیادت ہماری مسلسل تمام معاشی مسائل میں مسلسل اپنی تجاویز کے ذریعے معاونت بھی کرتی رہی، رہنمائی بھی کرتی رہی، اور خاص طور پہ جو بجلی کا بحران تھا، اس حوالے سے بھی ایم کیو ایم کی جماعت نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مسلسل آئی پی پیز کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی تجاویز دیں، اور اپنی جو عوام کے مسائل کے حوالے سے جو ان کے تحفظات تھے وہ بھی پہنچاتے رہے، اور ہم الحمدللہ مل کر آئی پی پیز کے مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہوئے، جس میں ان کی ہم شراکت اور معاونت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں جو مجوزہ آئینی ترمیمی پیکیج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جمہوریت پسند اس سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ اگر ہم پاکستان کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو پاکستان کی جمہوری عمل کو 58(2)B کے ذریعے بار بار ضرب لگائی گئی، اور پھر ایک وقت آیا کہ اس آرٹیکل 58(2)B کے ناجائز استعمال کی وجہ سے جو ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا تھا، اس نے ایک پولیٹیکل کنسنسس پیدا کیا، جس سے اس راستے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آئین سے آرٹیکل 58(2)B جو نکلا، تو پھر ایک عدالتی 58(2)B آرٹیکل کا دروازہ کھول دیا گیا، اور پھر عدالت کے فیصلوں سے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو نااہل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور ہماری جماعت نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی ایک غیر قانونی